السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 44۔ گاڈ فادر کی آخری رسوم اور جنازے کو دیکھ کر گماں گزر رہا تھا کہ کوئی سربراہ مملکت انتقال کر گیا ہے۔ تکفین و تدفین کا شاہانہ انداز اپنی جگہ صحیح، لیکن اس میں شک نہیں تھا کہ گاڈ فادر کی موت کورلیون فیملی کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوئی تھی۔ چند دنوں میں کچھ ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے کورلیون فیملی کی طاقت اور اس کا رعب و دبدبا آدھا رہ گیا تھا۔ ٹیٹاگلیا فیملی نے ایک بار پھر موقع دیکھ کر سر اٹھا لیا تھا۔ اس سے پہلے وہ سولوزو کی پشت پناہی کر چکی تھی، پھر ڈان کے صحت یاب ہونے کے بعد اسی کی کوششوں سے امریکہ کی تمام قابل ذکر فیملیز کے سربراہوں کی موجودگی میں صلح تو ہو گئی تھی اور امن بھی قائم ہو گیا تھا، لیکن ڈان کی موت کے بعد گویا حالات پھر اسی نہج پر واپس پہنچ گئے تھے۔ اس بار ٹیٹاگلیا فیملی اور بارزینی فیملی کا اتحاد قائم ہو گیا تھا۔ گو کہ سب کو معلوم تھا کورلیون فیملی لاس ویگس منتقل ہونے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ اس کے باوجود بارزینی فیملی نے کورلیون فیملی کو ہر ممکن نقصان پہنچانے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ رخصت ہوتی ہوئی اس فیملی سے سب کچھ چھین لینا چاہتے تھے اور اسے اس حال میں روانہ کرنا چاہتے تھے کہ لاس ویگس میں وہ اپنی کوئی خاص حیثیت نہ بنا پائے۔ کچھ عرصے بعد مائیکل نے گھر کے اسی کمرے میں ایک میٹنگ بلائی جو آفس کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس میٹنگ میں منزا، ٹیسیو، لیمپون، ریزی، ہیگن اور ایلبرٹ موجود تھے۔ مائیکل سب کو اطمینان دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ سب کچھ پہلے ہی کی طرح چلتا رہے گا، کسی کو پریشان یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ محض تمہارا خیال ہے، ٹیسیو نرمی سے بولا۔ ہمارے کاروبار کی جگہوں پر حملے ہو رہے ہیں اور جہاں جہاں سے ممکن ہو سکتا ہے ہمارے آدمیوں کو کاروبار سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ چند ہفتے اور صبر سے گزار لو، مائیکل بولا، پھر ہم ایک اور میٹنگ کریں گے۔ اس میٹنگ میں میں بتاؤں گا کہ کسے کیا کرنا ہے۔ اس وقت تک کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ کسی اشتعال انگیزی کا جواب نہ دیا جائے۔ مزید کچھ دیر اسی طرح کی باتیں ہوتی رہیں، پھر مائیکل نے انہیں رخصت کر دیا۔ ایلبرٹ انہیں گیٹ تک چھوڑنے کے لیے باہر چلا گیا۔ کمرے میں صرف مائیکل اور ہیگن رہ گئے۔ میرا خیال ہے تمہیں صورتحال کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے، ہیگن بولا۔ مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے، مائیکل مسکرایا، لیکن دشمنوں کو کورلیون فیملی کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ڈان کی موت سے ہماری طاقت کم ہو گئی ہے۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ کورلیون فیملی اب بھی امریکہ کی طاقتور ترین فیملی ہے۔ وہ اس حد تک خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ میری اطلاع کے مطابق وہ مجھے بھی مروانے کی کوشش کریں گے اور اس مقصد کے لیے وہ میرے کسی قریبی ساتھی کو استعمال کریں گے۔ کیا تمہیں مجھ پر شک ہے؟ ہیگن نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ نہیں، مائیکل ہنسا، تم پر وہ بھروسہ نہیں کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ منزا، ٹیسیو اور ریزی میں سے کوئی بک چکا ہے۔ ہیگن نے ایک لمحے سوچا، پھر بولا، تمہارے بہنوئی ریزی کے غداری کرنے کا زیادہ امکان ہے۔ ہم انتظار کریں گے، جلد پتہ چل جائے گا غدار کون ہے، مائیکل اطمینان سے بولا۔
दूसरे रोज़ हेगन आया तो माइकल ने उसे बताया, आज एक फ़ोन आया था। बारज़ीनी फैमिली हमसे अमन और सुलह के लिए मुज़ाकरात करना चाहती है। किसका फ़ोन था? हेगन ने चौंक कर पूछा। किसके ज़रिए ये तजवीज़ भिजवाई गई है? वो इस बात को अच्छी तरह समझ रहा था कि अगर उनका अपना ही कोई आदमी बारज़ीनी फैमिली की तरफ से सुलह का पैगाम लेकर आ रहा था और माइकल को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले जा रहा था, तो उसी के गद्दार होने के इम्कानात सबसे ज़्यादा थे। टेसियो का फ़ोन था, माइकल बोला। उसका कहना है कि बारज़ीनी फैमिली ने उसे सुलह का पैगाम भिजवाया है। टेसियो मुझे मुज़ाकरात की मेज़ पर ले जाना चाहता है। ये बताते हुए माइकल के लहजे में उदासी झलक आई। हेगन भी खासी देर तक खामोश रहा, फिर मुतासिफाना लहजे में बोला, मुझे सबसे ज़्यादा शक रिज़ी पर था कि वो आसानी से बिक जाएगा और गद्दारी पर आमादा हो जाएगा। हत्ता कि मैं मंजा पर भी शक कर सकता था, लेकिन टेसियो के बारे में तो मुझे गुमान भी नहीं था कि वो गद्दारी पर आमादा हो जाएगा। वो तो हमारा बेहतरीन आदमी था और आखिरकार वही लालच में आ गया। माइकल भी अफसोस से बोला, वो मुझे मुज़ाकरात की मेज़ पर ले जाने के बहाने उन लोगों के हाथों मरवाने का मंसूबा बना रहा है। उसके ख्याल में मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि इस जाल में फंस जाऊंगा। वो हमें डूबता जहाज समझकर ज़्यादा से ज़्यादा मालो मता समेटने के लालच में पड़ गया है। अपने ख्याल में वो मौके से पूरा पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा होगा। ज़ाहिर है उस आदमी को अक्लमंद समझा जाता है जो मौके से पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है। शायद उसे ये लालच दिया गया हो कि मुझे मरवाने के बाद कोर्लियोन फैमिली का सब कुछ उसी को मिल जाएगा, और शायद उसे ये यकीन भी दिलाया गया होगा कि दीगर फैमिलीज़ के साथ जंग में मैं बहरहाल नहीं जीत सकता। माइकल एक लम्हे के लिए खामोश होकर मुस्कुराया और बोला, किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं है कि मेरे पास वो सब कुछ है जो मेरे बाप के पास था। दौलत, दिमाग, असरो रसूख, वफादार साथी, सब कुछ वही है। बल्कि शायद बाज़ फैसले करने में मुझे अपने वालिद से कम वक्त लगे। बहरहाल मुझे टेसियो के बारे में सोचकर अफसोस हो रहा है। क्या तुमने बारज़ीनी से मुलाकात पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है? हेगन ने पूछा। हाँ, माइकल ने जवाब दिया। ठीक हफ्ते बाद मुलाकात तय पाई है। मुलाकात टेसियो ही के इलाके में होगी ताकि मैं अपने आप को ज़्यादा महफूज महसूस करूं। वो इस्तहज़ाइया अंदाज में हंसा। माइकल ने वो हफ्ता निहायत मोहतात अंदाज में गुजारा और मॉल की हदूद से बाहर कहीं नहीं गया। आखिर वो दिन आन पहुंचा जब बारज़ीनी से रात को उसकी मुलाकात तय थी। उस रोज़ दिन में ही उसने अपनी बहन कॉनी और उसके बच्चों को लास वेगस भिजवाया था। कॉनी से उसने यही कहा था कि ये उन सब लोगों के लास वेगस मुंतकिल होने के सिलसिले की पहली कड़ी थी। अपने बहनोई रिज़ी को अलबत्ता उसने ये कहकर वहीं रोक लिया था कि उससे इसे कई ज़रूरी काम लेने थे। उसने अपनी बीवी के को बच्चों के साथ उसके वालिदैन के घर न्यू हैम्पशायर भेज दिया था। वो रात माइकल के लिए निहायत अहम और फैसला कुन थी। वो नहीं चाहता था कि उस रात मॉल में उसकी अपनी फैमिली की कोई औरत और बच्चे मौजूद हों। उसी रात वहां से बहुत दूर बफलो शहर की एक सड़क पर वाक़े एक पिज़्ज़ा पार्लर में काउंटर के सामने सिर्फ एक ही गाहक बैठा धीरे धीरे पिज़्ज़ा के नवाले चुबा रहा था। वो एक सख्त जान सा नौजवान था जिसकी आंखों में सर्द महरी थी। उस वक्त लंच का रश ख़त्म हुए थोड़ी देर गुजर चुकी थी और रात का खाना खाने के लिए अभी गाहकों की आमद शुरू नहीं हुई थी। रात को वैसे भी पिज़्ज़ा कम ही बिकता था। काउंटर मैन की तरफ बगौर देखते हुए अचानक नौजवान गाहक ने कहा, सुना है तुम्हारे पेट पर एक बड़ा सा टैटू बना हुआ है। उसका कुछ हिस्सा तो मुझे तुम्हारी कमीज के खुले हुए बटनों की वजह से नजर आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं तुम मुझे पूरा टैटू दिखा दो। काउंटर मैन बुरी तरह चौंका।
اس نے گاہک کی طرف دیکھا۔ وہ پلک جھپکائے بغیر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کاؤنٹر مین ہی اس پیزا پارلر کا مالک تھا۔ اس سے کسی نے آج تک یہ فرمائش نہیں کی تھی۔ در حقیقت یہاں تو کسی کو اس کے ٹیٹو کے بارے میں علم ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ قمیض کے باقی بٹن بھی کھولو، مجھے اپنا ٹیٹو دکھاؤ۔ گاہک نے اس بار فرمائش کرنے کے بجائے حکم دینے کے انداز میں کہا۔ میرے پیٹ پر کوئی ٹیٹو نہیں ہے، کاؤنٹر مین نے پھنسی پھنسی سی آواز میں کہا۔ وہ آدمی دوپہر کی شفٹ میں یہاں ہوتا ہے جس کے پیٹ پر ٹیٹو ہے۔ اس نے شاید گاہک کی نظر بچا کر اپنی قمیض کا کھلا ہوا بٹن بند کرنے کی کوشش کی۔ گاہک زور سے ہنس دیا۔ اس کی ہنسی بے رحمانہ تھی۔ کاؤنٹر مین الٹے قدموں پیچھے سرکنے لگا، لیکن اس کے پیچھے دیوار تھی۔ گاہک کے ہاتھوں میں ریوالور تھا۔ گاہک نے فائر کیا۔ کاؤنٹر مین پیچھے دیوار سے جا ٹکرایا۔ گاہک نے دوسرا فائر کیا تو وہ فرش پر گر پڑا۔ گاہک کاؤنٹر کے گرد گھوم کر اندر آیا۔ کاؤنٹر مین ابھی زندہ تھا۔ گاہک نے اس کی قمیض پکڑ کر اس طرح جھٹکا دیا کہ بٹن ٹوٹ گئے اور اس کے پیٹ پر موجود بڑا سا ٹیٹو صاف دکھائی دینے لگا۔ اس کے سینے سے خون بہہ کر اس ٹیٹو کے کچھ حصے پر آ گیا تھا۔ فیب، گاہک نے دم توڑتے ہوئے کاؤنٹر مین کو مخاطب کیا، مائیکل کورلیون نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ریوالور کی نال کاؤنٹر مین کی کن پٹی پر رکھی اور ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا۔ پھر وہ پیزا پارلر سے باہر آیا۔ فٹ پاتھ سے ایک کار لگی کھڑی تھی جس کا انجن سٹارٹ تھا اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ گاہک پھرتی سے اس میں بیٹھا اور کار تیز رفتاری سے آگے روانہ ہو گئی۔ باب نمبر 45 اگلی ویڈیو میں سنیں۔